رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک شرکیہ عقیدے کے بارے میں وضاحت کرنا مقصد ہے۔ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور نہ جانے میں انجانے میں اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے، دھیان سے سنیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جیسے فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ہندوستان میں تو بین ہو گیا، لیکن اس کی جگہ MX ٹکاٹک آ گیا ہے، زلی آ گیا ہے، دنیا بھر میں سینکڑوں طرح کی ایپس آ گئی ہیں۔ اب ہو یوں رہا ہے کہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں کوئی بندہ حادثہ ہونے سے بال بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ محفوظ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، تو بچے کا جو رہتا ہے، بچے کو جس میں رکھتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے ریلوے ٹریک پہ گر جاتا ہے، تو جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ فوراً ریلوے ٹریک پہ کودتا ہے اور بچے کو اٹھا کے اپنی وائف کو دیتا ہے، اور ٹرین ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے جیسے ہی ریلوے ٹریک سے ہٹتا ہے تو اس میں صرف لمحے بھر کا فرق رہتا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھر بھی وہ دیر کر دیتا تو یقیناً ٹرین کے نیچے آ جاتا اور حادثہ ہو جاتا۔ یہ ویڈیو ہے۔ اور ایسی ایک اور ویڈیو ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا سائیکل سے، سامنے سے ٹرک آتا ہے، اس کو ٹکر مارتا ہے، اس کے اوپر سے چڑھ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک بچی کی ویڈیو تھا کہ ادھر سے بائک سوار آ رہا تھا اور بچی جو ہے وہ کھیل رہی تھی، تو اس نے اس کو ٹکر ماری لیکن بچی پھر بھی بچ گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی حادثے کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی حادثے کو دکھایا جاتا ہے، اور اس میں وہ سامنے والا بندہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اس میں جو خرابی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر ایک سانگ فٹ کیا ہے، ایک سانگ کہہ لیں، کچھ جو ہے لیرکس اس کے اوپر فٹ کیے ہیں، اور ایک گانا کہہ لیں یا بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک چلتا رہتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں یہ حادثے کی ویڈیو چلتی رہتی ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک چلتا رہتا ہے کہ اسے کیا مٹائے گا زمانہ خواجہ جی جسے آپ نے سنبھالا، اسے کیا مٹائے گا زمانہ خواجہ جی جسے آپ نے سنبھالا۔ ایسے ہی بعض جو ہے ویڈیوز میں دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ اسی کو تھوڑا سا بدل کر کے یوں کہہ دیتے ہیں کہ اسے کیا مٹائے گا زمانہ خواجہ جی جسے آپ نے نوازا، اسے کیا ہوگا خواجہ جی جسے آپ نے بنایا۔ اس طرح کی کچھ ویڈیوز میں بیک گراؤنڈ میں یہ میوزک چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو میوزک ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے، تو یہ جو میوزک ہے یہ شرکیہ میوزک ہے، کیونکہ اس میوزک کے اگر آپ الفاظ پہ غور کریں گے کہ اسے کیا مٹائے گا زمانہ خواجہ جی جسے آپ نے سنبھالا، یا جسے آپ نے بچایا، یا جسے آپ نے بنایا، یا جسے آپ نے نوازا، تو خواجہ جی سے مراد یہاں کس کو لے رہے ہیں؟ خواجہ اجمیری کو۔ ان کو نہیں لے رہے ہیں تو پیران پیر جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مراد لیتے ہیں۔ تو خواجہ جی سے خواجہ اجمیری کو مراد لیا جائے یا پیر عبدالقادر صاحب کو مراد لیا جائے رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی کو بھی مراد لیا جائے اور لوگ انہی کو مراد لیتے ہیں۔ تو اگر ان کو مراد لیا جا رہا ہے تو اگلے جملے پر غور کیجئے کہ اسے کیا مٹائے گا زمانہ خواجہ جی جسے آپ نے سنبھالا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر کرم اس کے اوپر تھی، اس لیے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہی شرکیہ عقیدہ ہے۔ شرک اسی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، کسی اور کو یہ سمجھنا کہ بندہ ہمارے لیے نفع نقصان کا مالک ہے، یہی شرکی عقیدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا لا تسقط من ورقۃ، کہ کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ تو موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ایک صحیح روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلے ہی پوری دنیا متفق ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہے۔ ایسے ہی اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث میں یہ واضح طور پہ فرمایا کہ نفع ہو یا نقصان ہو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں ہم کسی اور کو شریک مانیں کہ نہیں نفع نقصان کوئی اور بھی دے سکتا ہے، موت و حیات کوئی اور بھی دے سکتا ہے، بچا کوئی اور بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شریک ماننا ہے، جو شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اور بندہ اگر اس کا یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی جو ہے کہ رابطہ ہے ہی نہیں، اس کو مسلمان ہی نہیں کہا جائے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا، جیسے اللہ روزی دیتے ہیں کوئی اور بھی دے سکتا ہے، جیسے اللہ موت و حیات دیتے ہیں ایسے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔
تو اب یہ جو میوزک پیچھے چلتا رہتا ہے، حادثات کی ویڈیو ہوتی ہیں ان میں پیچھے ہی میوزک چلتا رہتا ہے، اسے کیا مٹائے گا زمانہ، خواجہ جی جسے آپ نے بچایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس میں بچانے والے کون تھے؟ خواجہ جی تھے. حالانکہ خواجہ جی تو خود اس کے اندر محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معافی فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا. قرب قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ معافی کا اعلان فرمائیں گے. لیکن بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرمائے. تو اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی بندے کے تعلق سے یہ کہے کہ اس کو خواجہ جی نے بچایا تو یہ شرکی عقیدہ ہے. لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اس طرح کے میوزک چلتے رہتے ہیں. حادثات کی ویڈیو ہوتی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا رہتا ہے، اور اتنے انہماک سے چلتا رہتا ہے کہ بندہ غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ ہاں یہ شرکیہ میوزک اس میں ڈالا گیا ہے اور میں سن رہا ہوں تو کہیں اس سے میرے عقیدے پہ تو خرابی نہیں آتی. دیکھیں اولیاء کی عقیدت جو ہے الگ جگہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اولیاء کی کرامتیں اپنی جگہ ہیں، اسے بھی کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات میں کسی عمل میں شریک ماننا، یہ موت دے سکتے ہیں اللہ کی طرح، یہ زندگی دے سکتے ہیں اللہ کی طرح، یہ روزی دے سکتے ہیں اللہ کی طرح، یہ بارش برسا سکتے ہیں اللہ کی طرح، یہ اولاد دے سکتے ہیں اللہ کی طرح، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ماننا ہے جو کہ شرک ہے. اللہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اندر بھی، اپنے صفات کے اندر بھی. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، یہ کفر ہے، سراسر کفر ہے. لہٰذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ خواجہ جی نے کسی کو بچایا، خواجہ جی نے کسی کو موت دی، زندگی دی، روزی دی، اولاد دی، تو یہ سراسر شرک ہے. ایسے بندے کو مشرک کہا جائے گا. تو یہ حادثات کی ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں یہ بڑا اٹریکٹیو میوزک ہے، بڑا اٹریکٹیو میوزک ہے، یہ چلتا رہتا ہے، آدمی دیکھتا رہتا ہے، بڑا امپریس ہوتا ہے، واہ کیا بات ہے، ذرا ذرا سا بچا ہے، بال بال بچا ہے، اور پیچھے جو میوزک چلتا رہتا ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا کہ یہ شرک میوزک چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا میوزک ہم کو نہیں لگانا ہے. کسی ویڈیو میں لگانا اور پھر اس کو آگے وائرل کرنا، شیئر کرنا، تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ یہ میوزک لگاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ بھی شرکی عمل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو ان کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کو سمجھائیں. بھئی ویڈیو دیکھنے میں اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس کے میوزک میں ہے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ کفریہ اور شرکیہ میوزک ہے. تو اس لیے اس طرح کی میوزک والی ویڈیو آئندہ میرے پاس نہ بھیجیں. میوزک ہٹا کر کے صرف ویڈیو دیکھنی ہے، اللہ کی قدرت دیکھنی ہے. بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بچا لے. اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے. تو کسی خواجہ کی، کسی پیر کی یہ طاقت نہیں ہے. وہ تو مرنے کے بعد خود محتاج ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. وہ تو خود اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کے، اللہ کے بعد حضور سے بڑھ کر کے کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. وہ چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی خواجہ ہو، حضور سے بڑھ کر کے کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. بعض روایت میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کے رحم و کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. بعض روایت میں آتا ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو بھلا کسی پیر کی، کسی خواجہ کے کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر چلا جائے؟ اس کے اندر کیا طاقت، کیا ہمت ہے کہ وہ کسی کو بچا لے، کسی کو اولاد دے دے، کسی کو روزی دے دے؟ تو کسی کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں. تو کوئی اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ شرکی عمل کرتا ہے، شرکی عقیدہ رکھتا ہے، جس سے بندہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں یہ شرکی میوزک ہوتا ہے. تو بتانا یہی ہے کہ ہمیں ان سے احتیاط کرنی ہے. اس طرح کے میوزک ہمیں بھی کسی ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، میوزک کو بھی نہ سنیں. جس نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کو بھی پیار سے سمجھا دیں، بھئی یہ شرکیہ میوزک چل رہا ہے، برائے کرم اس کو نہ آپ میرے پاس بھیجیں، یا خود بھی نہ سنیں، پیار سے سمجھا دیں. مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کا عمل وہ جانے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کے لیے ان کا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی سینکڑوں جو ہے ویڈیو جو ہے گردش کرتی رہتی ہے کہ حادثہ سے بندہ بچ گیا. جو ہے مسئلہ ویڈیو کا نہیں ہے، مسئلہ جو بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا رہتا ہے. اسے کیا مٹائے گا زمانہ، خواجہ جی جسے آپ نے بچایا. اسے کیا مٹائے گا زمانہ، خواجہ جی جسے آپ نے سنبھالا، جسے آپ نے نوازا. تو یہ جو میوزک ہے یہ شرکیہ میوزک ہے. اس کے بارے میں بتانا مقصد ہے کہ اس سے ہم کو احتیاط کرنی ہے، نہ اس کو سننا ہے اور نہ یہ اس طرح کا میوزک کسی ویڈیو میں ہمیں خود ایڈ کرنا ہے. بس آج کی ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شرکی عمل کرتے رہتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. شرکی عمل کر جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا.
حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی سے زنا کرے گا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ کوئی کفری عمل، کوئی شرکی عمل یا کوئی قول، کوئی بات ایسی شرکیہ کہہ چکا ہوگا، بندوں کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا، اب اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو وہ زنا ہوگا. جب نکاح ہی ٹوٹ گیا، کوئی شرکیہ فعل کیا، کوئی عمل کیا، کوئی شرکیہ بات کہی اور خود کو احساس بھی نہیں ہے، تو آدمی تو مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. کفری عمل کرنے سے، کفری بات کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب اگر کسی نے ایسی بات کہی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کفری عمل ہے، یہ کفری بات ہے، تو اس کا تو ایمان تو جاتا رہا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ بیوی کے ساتھ رہے گا تو یہ زنا ہوگا. تو فرمایا قیامت میں ایک وقت ایسا جو ہے آئے گا، آدمی اپنی بیوی سے زنا کرے گا. جب پوچھا گیا وہ کیسے ہوگا تو فرمایا کہ آدمی کوئی کفری بول بولے گا، کوئی کفری عمل کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہتا رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں زنا کے مرتکب ہوں گے. تو اس لیے اس طرح کے میوزک ہیں تو ان کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنی بھی فکر کرے، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم